الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بے حد مہربان ہے۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو پالنے والا سارے جہان کا، سب پر مہربان نہایت رحم والا، مالک روز جزا کا۔ تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ بتلا ہم کو راہ سیدھی، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے فضل فرمایا، جن پر نہ تیرا غصہ ہوا نہ وہ گمراہ ہوئے۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، گزشتہ ہفتے سورہ فاتحہ کے نام کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں باتیں عرض کی گئی تھی، جس کے ضمن میں بہت ساری احادیث مبارکہ آئی تھی۔ ان احادیث کے سلسلے میں صرف سورہ فاتحہ کے نام کو لے کر تفصیل بیان کی گئی تھی۔ سورہ فاتحہ کے جو فضائل ہیں اور ان احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں جو حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، ان سے صرف نظر صرف سورہ فاتحہ کا نام کیا ہے، اس سلسلے میں ہم نے گفتگو کی تھی۔ انشاءاللہ اس ہفتے ہم سورہ فاتحہ کے فضائل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اس سلسلے میں مذاکرہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے ایک ضروری بات جو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی تھی، وہ یہ کہ تفسیر قرآن کے سلسلے میں جو باتیں یہاں بیان کی جاتی ہیں، یا آپ حضرات کے ذہن میں اس سلسلے میں کوئی بات، کوئی سوال ہو، یہاں بیان کی گئی باتیں آپ اچھی طرح نہ سمجھ سکے ہوں، اسی طرح کوئی دینی مسئلہ ہو اور دینی مسئلہ ایسا جو عمل سے تعلق رکھتا ہو، یعنی ہمارے اور آپ کی زندگی کا مسئلہ ہو، کوئی معلوماتی بات نہ ہو۔ مطلب یہ کہ حضرت موسیٰ کے سسر کا نام کیا تھا، حضرت صالح کی اونٹنی کا نام کیا تھا، اس قسم کی باتیں نہیں، بلکہ وہ باتیں جو ہمارے اور آپ کے عمل سے تعلق رکھتی ہوں اور ہمیں عمل کرنی ہوں، دوسرے کے تعلق سے نہیں کہ فلاں آدمی ایسا کرتا ہے تو اس کے سلسلے میں کیا حکم ہے۔ یہ سب باتیں آپ کو اگر پوچھنی اور دریافت کرنی ہو تو یہاں درس قرآن کے دوران آپ اپنے سوالات لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ شریعت کی روشنی میں ضروری باتوں کے سلسلے میں رہنمائی کی جائے گی، مگر اس سلسلے میں یہ باتیں دھیان رکھیں کہ ہمیں دوسروں کے متعلق نہیں، اپنے عمل کے متعلق پوچھنا ہے، اور ایسی باتیں، ایسی جانکاریاں جو نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باتوں میں ارشاد فرمائی ہے، ایسی باتوں کے سلسلے میں ہمیں سوالات نہیں کرنے ہیں۔
ہاں حضور کی زندگی کے متعلق ہو، صحابہ کی زندگی کے متعلق ہو، حضور کی زندگی سے متعلق کوئی واقعہ ہو، اس کی تفصیل دریافت کرنی ہو، اس سلسلے میں آپ کو اگر کچھ دریافت کرنا ہو تو آپ چٹھیوں پر اپنے سوالات لکھ کر آگے پہنچا دیجئے۔ انشاءاللہ درس قرآن کے بعد ان سوالات کے سلسلے میں جو ضروری اور اہم باتیں ہوں گی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ تو سورہ فاتحہ کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بڑی بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ قرآن کریم کی سب سے افضل اور سب سے برتر صورت ہے۔ اس کے فضائل میں لوگوں نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، اور مفسرین نے جب اس کی علمی پہلو پر باتیں کی ہے تو انہوں نے 80 90 اور بعض حضرات نے 150 اور 160 صفحات میں اس کے علمی نکات بیان کیے ہیں۔ اس کا کلام معجز ہونا، یعنی ایک ایسا کلام جو انسانی کلام نہیں ہے، اس کے اندر جو فصاحت و بلاغت ہے، اس میں جو جامعیت ہے، یعنی مختصر سی بات کے اندر، مختصر سے لفظوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کتنے بڑے بڑے مضامین کو سمیٹ دیا ہے، اور اس میں جو کاملیت اور کمال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بات کو رکھنے کے لیے کون سا انداز اختیار کیا ہے، اور پھر کلام اللہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے بڑے ادیبانہ، بلیغانہ، فصیحانہ انداز میں پیش کیا ہے۔ اور سورہ فاتحہ پورے قرآن کا چہرہ ہے، سب سے پہلی چیز ہے، سب سے پہلی صورت ہے، ایسی صورت ہے جس کی تلاوت ہر نماز میں کی جاتی ہے، اور ہر نماز میں کم از کم 2 مرتبہ تو ضرور کی جاتی ہے۔ اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے اندر جو علوم رکھے ہیں، اس صورت میں جو باریکیوں سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی باتوں کو بیان کیا ہے، مفسرین کرام نے اس سلسلے میں 160 صفحوں پر مشتمل باتیں لکھی ہیں، مگر یہ سب زیادہ تر باتیں اس کے علمی پہلو سے متعلق ہیں، جس کو سمجھنے کے لیے اور جس کے مذاکرے کے لیے اگر ہم اس وادی میں قدم رکھیں تو ایک لمبا عرصہ صرف سورہ فاتحہ کے بیان میں گزر جائے گا، اور ہمیں بہت سارے ایسے علوم اور فنون کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کرنی پڑے گی جو ابھی ہماری زندگی کا موضوع نہیں ہے۔ عربی زبان کے علوم، فصاحت و بلاغت کے علوم، منطق کے علوم، اسی طرح علم تفسیر کے علوم، علم قراءت کے علوم، ان تمام علوم کو اور ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے مفسرین کرام نے جو تفسیر کی ہے، تفسیر کبیر ہو گئی اور دیگر تفاسیر ہو گئی، بڑی لمبی چوڑی گفتگو کی ہے۔ ہم یہاں کوشش کریں گے کہ اس سلسلے میں جو باتیں ہمارے عمل سے تعلق رکھتی ہیں، جو بالکل صاف اور واضح انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا اعجاز ہے، یعنی معجزہ ہے کہ اگر اس کو پھیلانا چاہے تو اس کی بحثیں بڑی لمبی لمبی کتابوں میں بھی آدمی قید اور بند نہیں کر سکتا، اور اگر اسے مختصراً سمجھنا چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے آسان اور عام فہم انداز میں بیان کیا ہے کہ آدمی 5 منٹ کے اندر بھی ان کے اندر بیان کی گئی باتوں کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا اعجاز ہے کہ اللہ نے جو باتیں اس میں بیان کی ہے اور جس مقصد سے وہ باتیں بیان کی ہے، وہ سمجھنے میں انشاءاللہ 5 سے 7 منٹ، اور اگر اسے سمجھ کر اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرے تو 10 سے 15 منٹ میں آدمی باتیں سمجھ جائے گا، اور اس کے فوائد و نکات، فضائل اور اس سلسلے میں جو باریک باتیں علماء نے بیان کی ہے، انشاءاللہ ہم سب پر آہستہ آہستہ گفتگو کریں گے، صرف سرسری سمجھ کر آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو سورہ فاتحہ کے سلسلے میں سب سے پہلی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، وہ اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے
کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، حضرت جبرائیل بھی موجود تھے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حد تک بڑھایا کہ آپ کو نظر آیا کہ آسمان کا دروازہ کھلا اور اس سے ایک فرشتہ نکلا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا ہے، اے اللہ کے رسول، یہ جو فرشتہ آ رہا ہے، یہ فرشتہ اس سے پہلے اس کائنات میں، اس دنیا میں کبھی نہیں آیا، اور یہ ایک ایسی باتوں کو بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے، ایسی چیز کو لے کر آ رہا ہے جو چیز اس سے پہلے اس دنیا میں کبھی نہیں آئی، پچھلی امتوں کو عطا نہیں کی گئی، ایسی چیز جو خاص آپ کی اور آپ کی امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خزانے غیب میں محفوظ رکھی تھی، اپنے عرش کے نیچے خزانے میں اس صورت کو محفوظ کیا تھا، ایسی صورت کو لے کر یہ آ رہا ہے۔ پھر وہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سورہ فاتحہ کا تحفہ پیش کیا۔ اتنے اہتمام کے ساتھ جس چیز کو دیا جاتا ہے، جس چیز کو نازل کیا جاتا ہے، تو یہ اہتمام دلالت کرتے ہیں اس چیز کی فضیلت اور اس چیز کی شان پر کہ وہ چیز کتنی شان اور عظمت والی ہے، کتنی شوقت اور رتبے مرتبے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر سورہ فاتحہ کا القاء فرما دیتے۔ وحی کے جو طریقے ہیں ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلا کسی واسطے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر وحی کا نزول فرما دیتے۔ اسی طرح حضرت جبرائیل علی نبینا علیہ السلام کے ذریعے سے بھی آپ کے پاس وحی پہنچا دی جاتی تھی، اور آپ بیٹھے ہوتے اور آپ کو حضرت جبرائیل نظر نہیں آتے، انسانوں کی نظر سے اوجھل آتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر وحی کا سلسلہ شروع ہوتا تھا، اور جب وہ سلسلہ شروع ہوتا تھا تب آپ کو اندازہ ہوتا تھا کہ حضرت جبرائیل آئے ہیں اور وحی لے کر آئے ہیں۔ اسی طرح کبھی کبھی حضرت جبرائیل کو اللہ تبارک و تعالی انسانی شکل میں وحی دے کر بھیج دیتے تھے، مگر یہ سب سلسلے جو تھے کہ اللہ تبارک و تعالی خود القاء فرما دیتے یا حضرت جبرائیل کے واسطے سے کبھی بشکل صورت انسانوں کی شکل میں آ کر، کبھی انسانی نظروں سے اوجھل اور پوشیدہ رہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر وحی کا القاء فرمانا، یہ سلسلہ ایک عام سلسلہ تھا، یہ کوئی خاص سلسلہ نہیں تھا، بلکہ اس طرح سے وحی کا آنا ایک معمول کی بات تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تھے کہ ایک خاص چیز ہے جس کا خاص رتبہ اور خاص مرتبہ ہے، تو اس کی شان بتانے کے لیے، اس کی شوقت اور عظمت کے اظہار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس کے لیے الگ سے ایک فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا، اور بڑے اہتمام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں اس صورت کا نزول ہوا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس صورت کا نزول صرف ایک مرتبہ نہیں ہوا، محدثین کرام نے لکھا ہے کہ اس صورت کا نزول اللہ تبارک و تعالی نے 2 مرتبہ فرمایا، اور یہ 2 مرتبہ نزول کا فرمانا یہ بھی اس کی عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ پھر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے اس نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو جس اہتمام کے ساتھ سکھاتے تھے کہ ایمان قبول کر لینے کے بعد سب سے پہلی چیز جو انسان کے ذمے میں عائد ہوتی تھی وہ ہوتی تھی نماز، اور نماز کی تکمیل اس صورت کے بغیر نہیں ہوتی، تو ایمان قبول کرنے کے فوراً بعد سب سے پہلی جو چیز سکھائی جاتی تھی وہ اس صورت مبارکہ کی تلاوت تھی۔ یہ صورت مبارکہ ہر مسلمان
جب ایمان قبول کرتا تھا تو سب سے پہلے سیکھتا تھا۔ اس سورت کے فضائل اور مناقب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ سورت سورۃ الشفا بھی ہے۔ گزشتہ ہفتے نام کے سلسلے میں یہ بات عرض کی گئی تھی، مختصراً وہ روایت بھی بیان کی گئی تھی جس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سورۃ الشفا ہونا بیان کیا تھا۔ اس روایت کے علاوہ بھی الگ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو سورۃ الشفا یا سورۃ الشافیہ بیان کیا ہے کہ یہ ہر قسم کے مرض کا علاج ہے، چاہے وہ قلبی مرض ہو یعنی روحانی مرض ہو کہ آدمی کے اندر، آدمی کے نفس میں شیطانی وساوس کا حملہ ہو، گناہ کی ترغیب ہو، اسی طرح گناہوں کی جانب رغبت ہو، انسان کی جو باطنی برائیاں ہوتی ہے، روحانی خرابیاں ہوتی ہے، انسان کے اندر لالچ ہوتا ہے، حرص ہوتی ہے، طمع ہوتا ہے، شیطانی وساوس کا جلدی شکار ہونے کی کیفیت ہوتی ہے، یہ جو روحانی بیماریاں ہیں جس کے علاج کے لیے آدمی صوفیاء کرام اور بزرگان دین کی جانب متوجہ ہوتا ہے کہ نمازوں میں دل نہیں لگتا، عبادات میں دل نہیں لگتا، اگر عبادات کے لیے کھڑے بھی ہو جائیں تو ذہن ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے، یہ روحانی بیماریاں کہلاتی ہے۔ اور جس طرح سے جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے انسان کو حکیم یا ڈاکٹر کی جانب راغب اور متوجہ ہونا پڑتا ہے، ان کے پاس جا کر علاج کرانا پڑتا ہے، اسی طرح روحانی بیماریوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہر زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور اس کے بعد ایک سلسلہ جاری کیا ہے صوفیاء کرام اور بزرگان دین کا، جو ان روحانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ ہر شخص کے دل میں کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے، زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا گناہ ہوتا ہے جو اس سے چھوٹتا نہیں ہے۔ بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، آدمی چاہتا ہے، کوشش کرتا ہے، نہیں چھوٹتا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان لوگوں نے بہت کوششیں شروع کر رکھی ہوتی ہے مگر نماز کی پابندی نہیں ہو پاتی، اور اگر نماز کی پابندیاں ہونے بھی لگتی ہیں تو قلب جس طرح سے نماز میں حاضر ہونا چاہیے، جسے حضور قلبی کی کیفیت کہتے ہیں، یہ حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی بدن کو بنایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی بدن کے ہر عضو کو اپنی حمد و ثنا اور اپنی تسبیح کا حکم دیا ہے، اور انسانی بدن کا ہر عضو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کرتا ہے، مگر یہ ہمارے اندر جو برائیاں گھس گئی ہیں، جس کا حدیث پاک میں تذکرہ آتا ہے کہ آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ گناہوں کے بڑھنے کی وجہ سے انسان کا قلب بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس سیاہ ہونے کے بعد اسے ان چیزوں کا ادراک نہیں رہتا۔ تو صوفیاء کرام کی مجلسوں میں جا کر اپنی بیماریوں کو بتا کر کہ مجھ سے نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی، ان لوگوں کو تجربہ ہوتا ہے، ان لوگوں کو طریقہ معلوم ہوتا ہے کہ کس مرض کا کیا علاج ہے اور کس شخص کے لیے کون سا علاج مناسب اور بہتر ہوگا۔ کسی استغفار کی تسبیح بتائی جاتی ہے، کسی درود شریف کی کثرت کا حکم دیا جاتا ہے، کسی کو کلمہ طیبہ کی تسبیح بتائی جاتی ہے۔ اس طرح استغفار کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کی مدد اور برکت سے آدمی کو اپنے قلب کی صفائی کرنی ہوتی ہے، اور ایک مرتبہ جب قلب صاف ہو جاتا ہے، شفاف ہو جاتا ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر انسان کی پیدائش فطرت پر ہوتی ہے، یعنی اس کا دل بالکل پاک اور صاف ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو سمجھنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کی جانب متوجہ ہونے کے لیے۔
مگر جیسی اس کی تربیت کی جاتی ہے، جیسی اس کی زندگی گزرتی ہے، اس کا دل بدل جاتا ہے۔ تو بزرگان دین کی خدمت میں جا کر انسان جب ان چیزوں کی پریکٹس کرتا ہے، ان کے بتائے ہوئے روحانی طریقے پر عمل کرتا ہے، تو اس کا دل واپس اسی ہی کیفیت میں آ جاتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا۔ اور جس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ حج کے بعد انسان جب لوٹتا ہے تو اس طرح لوٹتا ہے جس طرح وہ اپنے ماں کے پیٹ سے نکلا تھا، اور اس کی تشریح یہ تھی کہ وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر اس طرح لوٹتا ہے جیسا وہ اپنے ماں کے پیٹ سے نکلا تھا، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں تھے۔ محدثین کرام نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا قلب سلیم بن جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلب کو جس خصوصیت کے ساتھ، جن اوصاف حمیدہ کے ساتھ بنایا تھا، ان اوصاف پر واپس آ جاتا ہے، اور جو بری عادتیں، بری خصلتیں، گناہوں کے اثر سے دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ اگر کوئی اس سورت کو اچھی طرح سے سمجھ کر، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی ہیں اور اس کے اندر جو دعا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، الوہیت اور عبودیت، الوہیت کا اقرار ہے اور اللہ کے معبود ہونے کا بیان ہے اور اپنے عبد ہونے کا، بندے ہونے کا بیان ہے۔ ان تمام مضامین کو جب انسان سمجھ کر پڑھتا ہے اور اس کے معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی تلاوت کرتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، جو رحمان اور رحیم ہے، سب پر مہربان ہے اور بہت رحم والا ہے، جو روز جزا کا مالک ہے اور روز جزا یعنی بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ان معنی کے استحضار کے ساتھ کہ قیامت کے دن ہمیں اپنے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور بدلہ دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوگی، اس مطلب کے استحضار کے ساتھ کہ میں گناہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ ایک دن آنا ہے جس دن ہمارے گناہوں کا حساب کر کے ہمارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اچھے اور برے جیسے بھی ہوں۔ ان معانی کے استحضار کے ساتھ کہ اے ہمارے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس اقرار کے ساتھ کہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور اے ہمارے پروردگار ہمیں سیدھی راستہ دکھا، سیدھی راہ دکھا، سیدھا راستے کی رہنمائی فرما، راستہ ایسے لوگوں کا جس پر تیرے انعام نازل ہوئے، جس پر تو نے انعام نازل کیا، نہ ان پر تیرا غصہ نازل ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ ان معانی کے استحضار کے ساتھ آدمی جب سورہ فاتحہ کی تلاوت نماز کے اندر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے نماز میں خشوع اور خضوع کا رتبہ ملتا ہے، یہ کیفیت نماز میں پیدا ہوتی ہے، نماز میں دل لگتا ہے، شیطانی اثرات دور ہوتے ہیں۔ مگر خاص بات یہ ہے کہ ان معانی کے استحضار کے ساتھ آدمی اس کی تلاوت کرے۔ اسی طرح یہ سورت بدنی بیماریوں کے علاج کے لیے بھی ہے، یہ کلام اللہ ہے اور کلام اللہ کے اندر ایک خاص تاثیر ہے جیسے انسانی کلام میں بھی ہوتی ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگی کا جیتا جاگتا واقعہ رہتا ہے کہ کس دوستوں کی مجلس ہوتی ہے اور کسی شخص کو کہتے ہیں بہت ساری باتوں کے بعد، دیکھ تو رو رہا ہے، دیکھ تیری آنکھوں میں آنسو ہے۔ وہ نہیں کرتا رہتا ہے اور کچھ دیر میں اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کوئی اچھا بھلا آدمی بیٹھا ہوتا ہے، اس کو سب آ کر پوچھنا اگر شروع کر دیں کہ کیا طبیعت خراب ہے،
بہت اداس بیٹھے ہو، ایسا لگ رہا ہے ہاتھ چھو کر دیکھو کہ ہاتھ گرم ہے، بخار ہے، جب اس کو 5-7 آدمی لوگ اس طرح سے کہہ دیتے ہیں تو اسے واقعی میں بخار چڑھ جاتا ہے۔ تو یہ انسانی کلام کی تاثیر ہے، انسان بار بار جو بولتا ہے اس کا اثر سامنے والے پر پڑتا ہے۔ آپ کسی کی تعریف کر دو کہ آپ بہت اچھے دکھ رہے ہو، یا آپ نے یہ کام بہت شاندار کیا ہے، کسی نے کوئی کام کیا ہو اور وہ نروس ہو کہ یار مجھ سے کام صحیح ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، تو نروس کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی مایوس ہوتا ہے، سوچتا ہے کہ پتہ نہیں صحیح ہوا یا نہیں ہوا، یہ ایک کیفیت میں ہے۔ جیسے انسان کسی سوال کا جواب دیتا ہے، یا امتحان میں بیٹھے سوالیہ پرچے پر جواب لکھتا ہے اور وہ دیتا ہے، تو ایک کیفیت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں جواب درست ہے یا نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے آدمی کے اندر ایک ڈر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، آدمی گھبرایا ہوا ہوتا ہے۔ اور اگر اسے صرف اتنا کہہ دیا جائے دیکھ کر، چاہے آپ کو علم ہو نہیں ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، آپ دیکھ کر دیکھیں اور اس طرح سے ظاہر کریں جیسے آپ کو سب آتا ہے اور آپ نے کہا کہ یار بالکل صحیح جواب ہے، صرف اتنا جملہ بولنے سے اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اب وہ خوش ہوتا ہے، مسرور ہوتا ہے، اس کی طبیعت میں نشاط آ جاتا ہے اور جوش میں آ جاتا ہے۔ تو انسانی کلام کی تاثیر ہوتی ہے، اور ہر چیز کی ایک تاثیر ہوتی ہے، انسانی کلام ہی نہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی یہ مضمون شاید بیان کیا تھا کہ ہر سنت کی ایک برکت ہوتی ہے، ہر عمل کی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ جیسے نماز کے اندر صفوں کی درستگی، اگر صفیں درست ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے اتحاد و اتفاق پیدا کریں گے امت میں، یعنی صفیں درست ہوگی، اس کی تاثیر یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسانوں میں اور مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا ہوگا، اور صفیں درست نہ ہوگی تو مسلمانوں میں اختلاف اور انتشار پیدا ہوگا۔ صفوں کی بگڑنے کی تاثیر دنیا میں ہر عمل کی تاثیر ہے، حتیٰ کہ آپ اگر کسی کو دیکھ کر مسکرا دو تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ کے چہرے کی مسکراہٹ جو آپ کے مسلمان بھائی کے لیے ہو، یہ بھی صدقہ ہے، کیونکہ آپ کے چہرے کو مسکراتا دیکھ کر اس پر بھی اثر پڑتا ہے، اس پر بھی ایک اچھا اثر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صدقہ قرار دیا ہے۔ تو ہر چیز کی ایک تاثیر ہوتی ہے، اور سورہ فاتحہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا سب سے بہترین حصہ ہے، جس میں پورے قرآن مجید کے احکامات، پورے قرآن مجید کے مضامین کو سمیٹ کر رکھ دیا گیا ہے، ایسا جامع اور معنی کلام ہے۔ جب اس کی تلاوت کی جاتی ہے اور اس کی تلاوت کر کے دم کیا جاتا ہے تو اس کی بھی ایک الگ تاثیر ہوتی ہے۔ اس کی تاثیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں بہت ساری واقعات لکھے ہوئے ہیں، بزرگان دین کے واقعات سے کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں، اور آپ اور میں بھی جب کسی کے پاس پانی دم کرانے جاتے ہیں تو وہ کچھ پڑھے یا نہ پڑھے سورہ فاتحہ ضرور پڑھ کر دم کرتا ہے۔ اور اگر آپ کسی کو دیکھو کہ وہ لے اور 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ میں کچھ پڑھ کے دم کر کے دے دیا ہے تو سمجھ جائیے کہ یہ آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اثر پیدا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی عمل کرنا پڑتا ہے۔ عمل سے مراد ہے کہ انسان کی روحانی کیفیت بغیر کوئی عمل کے کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی عمل ہوتا ہے جس کا اثر ہوتا ہے۔ مطلب آپ مسکرائیں گے تو اس کا اثر سامنے والے پر پڑے گا۔
آپ اچھی باتیں کریں گے تو سامنے والے پر اثر پڑے گا۔ اسی طرح انسان کے اندر بھی ایک کیفیت ہوتی ہے، جس وقت وہ وضو کرتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے اس وقت انسان کی کیفیت، جسے روحانی کیفیت کہا جاتا ہے، وہ بہت اونچے مرتبے تک پہنچ چکی ہوتی ہے۔ آدمی تلاوت قرآن کیا یا رمضان المبارک میں آپ خود اپنے آپ کی کیفیت کا محاسبہ کر کے دیکھیے، کیفیت کو ملاحظہ کیجئے کہ کتنا نیکیوں کی جانب دل لگ رہا ہے، اس لیے کہ روزہ ہے۔ روزے کی جو روحانی اثرات ہے وہ انسان کے قلب پر پڑ رہے ہیں اور ایک خاص روحانی کیفیت میں انسان ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے بعض بزرگان دین کہتے ہیں کہ نماز کے بعد بات کرنے سے پہلے یہ پڑھنا چاہیے، یہ پڑھنا چاہیے اور یہ پڑھ کر دم کرنا چاہیے، کہ نماز کی وجہ سے جو انسان کے اندر روحانی کیفیت پیدا ہوئی ہے، جو اسے روحانی ترقی ملی ہے، اس کے ذریعے سے انسان اپنے عمل کو اور زیادہ مضبوط اور پاورفل بنا سکتا ہے۔ تو عموماً بزرگان دین کے پاس آپ پانی دم کرانے جاؤ گے تو وہ کچھ پڑھ کر فوراً دم نہیں کرتے۔ بعض حضرات کے پاس وقت نہیں ہوتا تو وہ سورہ فاتحہ ہی صرف پڑھ کر دم کر دیتے ہیں، ورنہ وہ لوگ کا معمول یہ ہوتا ہے کہ جس وقت وہ اپنی روحانی کیفیت میں سب سے ترقی کے مقام پر ہوتے ہیں، یعنی نماز پڑھی، ذکر و اذکار میں مشغول ہوئے، دعا پڑھی، اپنے معمولات کو پورا کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتے ہیں، تو یہ روحانی کیفیت کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں۔ بعض لوگ جو پڑھ پڑھ کر اس کے عامل بن جاتے ہیں، تو عامل بننے کا بھی مطلب یہ ہے کہ اس کو اتنی مرتبہ پڑھا ہے کہ اس کی روحانی کیفیت اب بہت اوپر پہنچ چکی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھ کر دم کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ 3 مرتبہ پڑھ کر دم کرے وہی صحیح ہے، اور جو آپ سے لے کر صرف 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ میں پڑھ کر دم کر دے رہے ہیں وہ پتہ نہیں کیا پڑھتے، یا وہ آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں یا خود کو بیوقوف بنا رہے ہیں اپنے عمل کے ذریعے سے، کہ انہیں خود بھی علم نہیں ہے کہ اصل چیز پڑھنی کیا ہے، اور انہوں نے کہیں سے کچھ پڑھ لیا ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں اپنے آپ میں کہ یہی اصل ہے۔ اصل قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید میں سب سے اصل چیز سورہ فاتحہ ہے۔ کسی بھی چیز پر پڑھ کر دم سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں کیا جاتا، اور اگر کوئی دم کر رہا ہے تو وہ یا تو خود ہی دھوکے میں مبتلا ہے یا آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تو اس صورت کے اثرات اور برکات ہماری دنیاوی زندگی اور ہمارے بدن پر بھی ہوتا ہے۔ بہت سارے عمل آپ لوگوں نے پڑھے ہوں گے، مگر پڑھنے کی بات صرف اتنی ہے کہ آپ روز صبح کے وقت 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ آیت الکرسی اور معوذتین یعنی 2 قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور اگر اللہ توفیق دے تو 3 قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اتنی چیزوں کو صبح میں 3 مرتبہ اور شام میں 3 مرتبہ، فجر کی نماز کے بعد اور عصر یا مغرب کی نماز کے بعد آدمی 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے بدن پر دم کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر بیماری سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ اور آج کا زمانہ ایسا ہے کہ ایسی بیماریاں دنیا میں آ گئی ہیں کہ انسان کو ان چیزوں کی خاص طور سے پابندی کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے کہ صدقے کا آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ خود اور اپنے گھر کے ہر فرد سے نکلوائے۔ کینسر، اسی طرح یہ کووڈ کی بیماریاں جو چلی تھی،
یہ تمام بیماریاں ایسی ہے کہ آدمی ایک مرتبہ اس میں گرفتار ہو جاتا ہے، اس کی زندگی، اس کے گھر والوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اور ایسی بیماریاں ہیں جن کا علاج نہیں ہے۔ انسان کو اپنی صحت کی حفاظت دو طریقے سے کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے اور صدقہ اور خیرات دیتا رہے، کیونکہ صدقہ آنے والی مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ یاد رہے گی نا بات؟ اپنی زندگیوں میں اس کا معمول بنائے، دو چیزوں کا، صبح و شام کے اذکار اور صدقہ۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری مصیبتوں اور پریشانیوں کو آپ سے دور کر دیں گے۔ بہت ساری باتیں عرض کرنی تھی مگر وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی اور وقت دیا تو آئندہ ہفتے انشاءاللہ اس سلسلے میں اور باتیں عرض کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اپنے کلام کی برکت سے ہمیں مالا مال فرمائے، اپنے کلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔